بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے سورہ نازعات کو پڑھنا ہے۔ سورہ نازعات 46 آیات پر مشتمل ہے۔ ایک دن میں ان تمام آیات کو پڑھ لینا اور یاد کر لینا، تجوید کے ساتھ سمجھ لینا ذرا مشکل ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ ان کو پارٹس میں تقسیم کر کے سورہ نازعات کو پڑھیں گے۔ ایک گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو میسج کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چند ضروری باتوں پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے قرآن کریم کو حفظ کر لینا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے قرآن کریم کے حافظ ہیں، پھر آپ کو قرآن مجید بھول چکا ہے، تو اب آپ اسے دوبارہ یاد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ذرا اور ہدایات ہیں۔ اور اگر آپ ازسر نو حافظ نہیں ہیں لیکن اب حافظ بننا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ شوق ولولہ ہے، آپ میں یہ جذبہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو حفظ کر لیں، تو آپ کو ان اہم باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ ان میں سے پہلی بات ہے نیت کا درست کر لینا۔ اگر آپ نیت کو درست نہیں کریں گے تو آپ حافظ نہیں بن سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصحف ایک رکھیں، قرآن مجید کا ایک نسخہ لے لیجئے اور اسی پر پڑھیے اول تا آخر۔ کوشش کریں کہ پورا قرآن مجید آپ اسی پر حفظ کریں۔ روز روز نسخے تبدیل کرنا، روز روز مصحف تبدیل کرنے سے انسان کا دماغ الجھ جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے اندر بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ حافظ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نسخہ ایک رکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں مسجد میں گئے، قاری صاحب کے پاس جا کر بیٹھے، جو قرآن کریم ہاتھ میں آیا اٹھایا، لیا، سبق یاد کیا، سنایا۔ ایسا کرنے سے آپ کو بہت سی چیزوں میں پریشانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترتیب آپ کو اپنانی پڑے گی کہ ایک نسخہ لینا پڑے گا، اور اسی پر آپ نے روزانہ یومیہ سبق اسی پر لینا ہے، اسی پر یاد کرنا ہے، اسی پر سنانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا سبق آپ لیں اس کو یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد سنا کر پھر اس کو اگلے دن کے سبق کے ساتھ دوبارہ یاد کیجئے۔ ایسا نہیں کہ پچھلے دن کا آپ نے سبق سنایا اور پھر اگلے دن جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے آگے سبق یاد کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح آپ آگے تو یاد کرنا شروع کر دیں گے، پچھلا آپ کو بھولنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے روزانہ کی، اسے ہم سبقی کہتے ہیں، سبقی۔ تو سبق کے ساتھ پچھلا سبق کم از کم 3 اسباق تک آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہے کہ پچھلے سبق جو آج آپ سبق سنانے لگے ہیں اس کے ساتھ پچھلے 3 سبق آپ نے لازمی سنانے ہیں۔ ایک سبق کے ساتھ پچھلے 3 سبق آپ سناتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پچھلا یاد رہے گا، کبھی بھی نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ آپ جب کلاس میں جائیں گے تو آپ کے قاری صاحب آپ کو اچھے نمونے سے وہ ہدایات دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ مسواک کا اہتمام رکھنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی سنتیں ہوں، اور کلاس کی پابندی کرنی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ ناغہ جو ہے وہ قرآن کریم کے حفظ کے اندر بہت مہلک ہے، ناغے سے آپ نے بچنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کلاس کا وقت کا اہتمام کریں۔ 8 بجے کلاس شروع ہو رہی ہے صبح کو، تو 8 بجے پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو ایک دن 8:30 بجے جا رہے ہیں، ایک دن جو ہے 8:15 جا رہے ہیں، کسی دن آپ 7:30 بجے آ گئے۔ اپنے وقت کا التزام کیجئے، اپنے وقت کو لازم پکڑیے، پورے وقت پر کلاس میں پہنچ جائیے، اس کی بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ تو ان باتوں پر اگر آپ قرآن مجید کو حفظ کرنے میں جو ہے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے حفظ قرآن بہت جلدی آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سورہ نازعات کی ہم نے ابتدائی انشاءاللہ 13 آیات کو پڑھنا ہے، اور اس میں جو ضروری قواعد ہیں ان کا اجرا بھی کر لینا ہے۔ سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا۔ واو کو نون سے ملاتے وقت نون پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف تک کھینچ لیں گے، اور مشدد ہے نون تو اس سے ذرا سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ زا کو آپ نے ذرا سختی سے ادا کرنا ہے، زا اس طرح سے۔ والنازعات عین پر کھڑا زبر ہے۔ والنازعات غرقا، غین اور را دونوں موٹے حروف ہیں تو دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اور قوف پھر موٹا حرف آ گیا تو قوف کو بھی آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے۔ والنازعات غرقا، قوف کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور 2 زبر کی تنوین پر جب آپ وقف کرتے ہیں تو یہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کو غرقن وقفن غرق اس طرح سے نہیں پڑھنا،
جس طرح دوسری حرکات میں ہوتا ہے کہ ساکن کرنے کی حالت میں ہم اسے بالکل نہیں ادا کرتے، اس حرف کو کی آواز کو بس پڑھنے کے بعد حرکت کی آواز کو بھی سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ تو دو زبر کی تنوین میں یہ معاملہ نہیں ہے، دو زبر کی تنوین میں جب آپ وقف کریں گے تو اسے الف سے تبدیل کر دیں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ٹھیک ہے، سمجھتے جائیے گا۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ فا کو لام سے ملاتے وقت غلطی ہوتی ہے، فل اس طرح سے آواز نکال دی جاتی ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ یوم را کو موٹا ادا کریں گے، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ تا کو تا سے ملاتے وقت ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اب یہاں پر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، اسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ یقولون قوف کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ یقولون ائنا دو حمزہ ہیں، ائنا کھینچیں گے آپ، کسی کو بھی نہیں، ائنا ایسے کر کے نہیں پڑھنا۔ یقولون ائنا لمردودون فی ایسے کر کے آواز نکالنا درست نہیں ہے۔ فی الحافرہ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ أَإِذَا ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، أَإِذَا کر کے پڑھتے ہیں۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ قَالُوا تِلْكَ اذن پر آپ نے اخفا ادا کرنا ہے، اذن نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، بلکہ اخفا ادا کریں گے۔ قَالُوا تِلْكَ اذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ تو آج کا سبق ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بات سبق کے دوران آپ کو ایسی لگے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے سمجھانے سے، تو اس کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کیجیے، اس سے ہمیں بھی جو ہے ذرا تقویت ملتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔